اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کچھ خصوصی باتیں بتلانا چاہ رہا ہوں جو کہ معروف نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے ذرائع ابلاغ پہ قبضہ ان لوگوں کا ہے جو مسلمان یا اسلام سے خیالات سے بہت دور ہیں۔ تو ان کے اپنے نظریات ہیں کہ دنیا کیا ہے اور کس چیز کے بارے میں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں بزنس کیسے چلانا چاہیے، اور چونکہ طاقت بھی ان کے پاس ہے اور کتابیں بھی وہ چھاپتے ہیں اور بہت سارے اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کے نظریات بہت پھیل رہے ہیں، اور سب کو یہ دھوکہ ہے کہ یہی کچھ ہے جو سچ ہے، اور اسی کو ہم سیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ تو بات ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیں بتلائی جا رہی ہے، بلکہ حقیقت بہت دور ہے اس باتوں سے جو کہ ان باتوں سے جو کہ مشہور اور معروف ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو آیات میں نے پڑھی یہ سب سے پہلی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ غار حرا میں تھے اور اپنے رب کی تلاش میں تھے۔ ان کو بعض بنیادی سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو کہ یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی، انسان کیسے آئے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں یعنی کون سے کام کرنے چاہیے جو اچھے ہوں گے، اور کون سے کام ہیں جو برے ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، معاشرہ کیسے تعمیر ہوتا ہے، ممالک کیسے بنائے جاتے ہیں، اس کو کیسے چلانا چاہیے، کیا پارلیمانی نظام ہوگا یا خلافت ہوگی، اس کے قانون کیا ہوں گے، اس کے طریقۂ تعلیم کیا ہوگی، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کا کیا جواب ہے، یعنی کیسے ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، تو وہی آئی، ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ آیات پڑھی۔ اقرأ سب سے پہلا لفظ جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو انسانیت کو دیا جا رہا ہے، آخری اور مکمل پیغام ہے، اس کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرأ۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت امت میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور یہ ایسا ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ 1400 سال تک مسلمان اقوام خواندگی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 100% ہوتی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بچے کو قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا تھا۔ تو اس میں تو مگر آج یہ بات قائم نہیں رہی۔ تو اس جو ابتدائی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ایک بندہ جو ہدایت کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کی صفات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا ہے کہ سمندر کو اگر آپ روشنائی بنا دیں اور اسے لکھنا شروع کر دیں تو پورا ختم ہو جائے گا اور دوسرا بھی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اس کا بیان جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایک جملے میں، 2 جملے میں، 3 جملے میں کیا اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں؟ تو یہ وہ کون سی چیز ہے جو اہم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا علق، معلق سے یہ لفظ ہے، یعنی جو ایک لٹکنے والی چیز، اس کو لوگوں نے اکثر غلط ترجمہ کیا ہے، مگر معلق جو ہے وہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ہے، اور ایک ایسی بات کی نشاندہی کرتا ہے جو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھی، اسی
اور اسی کو دیکھ کے کہ اسلام میں کس تفصیل سے کتنی ساری ایسی معلومات دی گئی ہیں جو کہ اس وقت کسی بھی انسان کو نہیں معلوم تھی. کئی لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں اس کو دیکھ کے. بہرحال خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس میں یعنی بہت گہرائی ہے کہ یہ جو ابتدائی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں جو کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھلایا وہ جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. اب یہ جو پیغام دیا گیا اس کے ذرا اثرات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام، یہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی اس کی کیا اثرات ہیں. اس پہ اتفاق ہے، یعنی یہ کچھ تو باتیں ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے دین اور ایمان اور جذبے کی جوش میں، اور کچھ باتیں ہیں جو تاریخی حقائق ہیں جسے کسی کو انکار نہیں. تو ایک تاریخی حقیقت یہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کہ اس وقت عرب لوگ جو بدو قوم تھی وہ دنیا کی سب سے پسماندہ قوم تھی. ہر طرح سے وہ باقی دنیا میں اس وقت چین تھا اور ایران تھا اور روم تھا اور مصر تھا، ان کی بہت ایڈوانسڈ سویلائزیشنز تھے. ان کے پاس فلاسفہ تھے، کتابیں تھیں. چینیوں نے آتش بازی کے اور بہت سارے اور ایجادات کر رکھی تھیں جو آج بھی چل رہی ہیں ان کے اثرات. اور ایرانیوں کے پاس کارپیٹ کی ایسی صناعی تھی جو کہ آج بھی اس کا مثال نہیں ملتی، اور بہت سارے اور ٹیکنالوجیز تھیں. مصر والوں نے جو یہ پیرامڈز بنائے ہیں تو یہ ابھی بھی عجوبہ عالم میں شمار ہوتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی یعنی انجینئرز نے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا چند سال پہلے کہ یہ جو ترچھے کاٹے گئے ہیں برکس تو اور ایک کے اوپر دوسرا رکھا گیا ہے تو ان کا بالکل ایگزیکٹ میچ چاہیے کہ سلوپ ایک ہی ہو ورنہ ایک دوسرے کے اوپر ٹیڑھی میڑھی ہو جائے گی. میں نے کہا آج ہمارے پاس لیزر کے ذریعے سے ہم ایسا اس طرح سے کاٹ سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو اس ایکوریسی کے ساتھ کیسے کاٹا جا سکتا ہے. ان کے پاس تو لیزر تھے نہیں، انہوں نے کیسے کاٹے یہ کسی کو معلوم نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ان سب کے پاس بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کے اعتبار سے بھی اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی، اور عرب سب سے پیچھے تھے. وہ بدو لوگ تھے، صحرا میں پھرتے تھے، ان کی بہت ہی سادہ زندگی کا طریقہ تھا، نہ ان کے پاس فلسفہ تھا، نہ کتابیں تھیں، نہ اور کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے. تو مگر اس پیغام کا اثر یہ ہوا کہ 30 سال کے اندر یہ مسلمان ساری دنیا پہ چھا گئے. 30 سال میں زیادہ دیر نہیں لگی. اور اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ اور ایسی تہذیب قائم جس نے ساری دنیا کی سرداری اور امامت کی 1000 سال تک. کوئی یہ ایسا ہی بلبلہ نہیں تھا جو پھر اور ختم ہو گیا. ایسے بلبلے آئے ہیں، سکندر اعظم نے ساری دنیا فتح کر لی مگر جب اس کا انتقال ہوا تو پھر وہ سب ختم ہو گیا اسی وقت. اور اسی طرح سے بہت سی اقوام ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے خطوں پہ، چنگیزیوں نے، تاتاریوں نے ساری دنیا پہ تخت تاراج کیا ہے، مگر وہ ایک محدود اور تھوڑی سی. اور یہ ان کی جو بنیاد، جو اسلامی بنیادوں پہ جو نئی تہذیب قائم ہوئی جس کا پچھلی کسی تہذیب سے کوئی میچ نہیں تھا، اس کی جو ہے خیالات تھے سب کے سب جس کو کہا جائے انقلابی تھے. سارے جو خیالات اسلام ایسی ایسی چیزیں لے کے آیا جو کسی نے اس وقت تک سوچی نہیں تھی. ہم اب دیکھیں یہ معجزات کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں شق القمر ہوا اور انگلی سے دودھ پیا اور بہت سارے اور معجزات ہیں جو کہ مستند ہیں. مگر جو ماڈرن مائنڈ ہے اور جو مزاج ہے آج کل کا وہ ان سب باتوں سے متاثر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام ایسا بھیجا تھا جو کہ سارے زمانے کے لیے اس میں معجزے ہیں. اور جو اصل اسلام کے معجزے جو اس زمانے کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر قوم، ہر تہذیب کا یہ بنیادی عقیدہ تھا کہ ہم لوگ سب سے آگے ہیں. اور آج بھی یہی ہے، جو تہذیبیں آگے بڑھتی ہیں کہتے ہیں ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب بھی یہی کہتے تھے کہ عرب، اور ہر زبان میں لفظ ہوتا ہے عربی میں یہ ہے کہ عرب یعنی فصاحت اور بلاغت میں، اور عجم گونگا یعنی بولنے والا جس کو بولنا ہی نہیں آتا ہو.
عرب کو اپنا غرور تھا اپنی زبان پہ، کلام پہ، لکھتے تو نہیں تھے مگر ان کی فصاحت مشہور تھی، آپس میں ان کا مقابلہ ہوتا تھا اسی میں، اور قرآن نے اسی وجہ سے یہ فصاحت کا معجزہ پیش کیا جو آج بھی اس کی نشانیاں ملتی ہیں ہمیں. یہ جو چھوٹی سی صورت ہے اس میں یعنی بے شمار اس کے نمونے ہیں کہ کتنی فصیح قرآن ہے. تو خیر یہ موضوع سے ذرا بھٹک جائے گا تو میں واپس آتا ہوں. تو یہ کہ ہر قوم اپنے آپ کو سب سے چین میں بھی اور والے اپنے چین والوں کو یعنی سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، مصر والے اپنی تہذیب کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے. ہر زمانے میں یہ انسان کا شعار رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا کہ نہیں، سب انسان برابر ہیں اور ان میں جو اچھا ہے وہ تقویٰ والا ہے. صرف تقویٰ سے ہم جج کریں گے، اور یہ نہیں کہ کوئی انسان اپنی نسل کی وجہ سے یا اپنی زبان کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے، کالا ہو یا گورا ہو یا عرب ہو یا عجم ہو، ان میں آپس میں ایک دوسرے پہ کوئی فوقیت نہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ خیال آیا کہاں سے؟ یعنی کہیں ہر خیال میں اس کا کوئی پریڈیسیسر ہوتا ہے، کوئی کہیں سے ہم نے لیا. وہ کس سے لیا؟ کہیں موجود نہیں تھا دنیا میں، نہ عربوں میں موجود تھا نہ غیر عربوں میں موجود تھا. ہر قوم میں یہ خیال تھا کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں. تو یہ کہ سارے انسان برابر ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ بھی ایک نیا خیال ہے. اور آج تک یہ جو یورپین اقوام نے نہیں سیکھا. ان کی تاریخ جو ہے وہ ایک مسلسل آپس میں جنگ کی تاریخ ہے. 300 ایئرز وار. یورپین ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں ہر وقت جنگ ہوتی رہتی ہے. یہ بلکہ جب یورپین یونین بنایا گیا تو انہوں نے کہا، یورپین یونین کے بنانے والوں نے، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ تو مستقل جنگ کی ہے. اور اس وقت بھی یعنی یہ جذبات کے انگریز جو ہے وہ فرانسیسی کو برا سمجھتا ہے، اور ان کے جو الفاظ ہیں فرانسیسیوں کے لیے وہ کچھ نفرت کی اور کچھ، اور فرانسی لوگ جرمن سے نفرت کرتے ہیں، جرمنی لوگ فرانسیوں سے، اور اسی طرح سے آپس میں ان کی بے شمار اختلافات ہیں. تو یہ یورپین یونین کی وجہ یہی رہی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اتنی قریبی تعلق یہ معیشتی کے پیدا کر لیں کہ لڑائیاں ختم ہو جائیں. ورنہ ہماری تو تاریخ یہی ہے کہ ابھی ورلڈ وار 1 جس کو ہم ورلڈ وار کہتے ہیں، یہ ورلڈ وار نہیں تھی، دراصل یہ یورپین وار تھی. مگر یورپ کا چونکہ سارے گلوب پہ قبضہ تھا کولونیلزم کے ذریعے سے، اس لیے اس کے اثرات ساری دنیا میں نظر آئے، تو اس لیے اس کو ورلڈ وار. مگر یہ وار تھی یورپین پاورز کی آپس میں ایک دوسرے کی، اور یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے اور صدیوں سے. تو یہ اسلام کا پیغام کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب برابر ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، رحمت للعالمین. اور یہ کہ اے میرے رسول تم اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے. کہ تو یہ آرنلڈ ٹوائنبی نے، جو مشہور ہسٹورین ہے، اس نے کہا کہ اسلام کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو کسی اور نے نہیں حاصل کیا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اس کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں نسلی امتیاز اور ہر قسم کے یعنی ایک دوسرے سے کدورت اور نفرت یہ سب ابھی بھی موجود ہے، اور ہم نے وہ سیکھا نہیں کہ آپس میں مل جل کے رہنا ہم نے سیکھا نہیں، اور ابھی بھی نہیں سیکھا ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس اپنی میراث باقی نہیں ہے. ہم ان کو وہ چیز نہیں دے سکتے جس کی وہ تلاش میں. تو وہ پیغام جس نے اس میں یعنی میں نے صرف 2 باتیں اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے نئی تھی اور عجوبہ تھی، اور آج بھی ان کی انسانیت کو ضرورت ہے. تو اس پیغام کے اثرات جو ہیں وہ یہ ہوئے کہ جو مسلمان تھے انہوں نے ایک ایسی تہذیب قائم کی جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ عروج پہ پہنچی، اور سب سے زیادہ یعنی پوری انسان کی تاریخ میں ایسی کوئی تہذیب نہیں جو 1000 سال تک چلی ہو زور شور سے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا تھا قرآن میں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ جو دنیا کا قبضہ جو ہے یہ ہم بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں کبھی تم کو سرداری دے کے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کبھی تم کو غلامی میں ڈال کے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. دونوں چیزیں آزمائش ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز کی ترجیح ہو دوسری پر. البتہ یہ ہے کہ ہمارے حالات کے اعتبار سے ہمیں سرداری بھی دی جا سکتی ہے اور غلامی بھی دی جا سکتی ہے، تو ہمارے حالات دیکھنے کے لائق ہیں.
تو اب بات یہ ہے کہ اس پیغام میں ہر وہ چیز تھی جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اس کو پسند کر لیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے جو ہمیں ملی ہے، اور اس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ یہ جو اکمل کا لفظ آیا ہے اس آیت میں، اس کی تفسیر میں اس میں دو معنی ہیں۔ ایک تو کمال، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرفیکشن، جو مکمل کے لفظ میں اس سے آتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کہیں ہمیں دوسری جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں یہ ایریا جو ہے یہ کورڈ نہیں ہے۔ اور کمال کے ساتھ ساتھ اس میں ایک یہ بھی ہے مطلب کہ یہ پرفیکٹ ہے، ایرر فری ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی غلط چیز اس میں شامل نہیں ہو گئی ہے، کہ اس میں ہر چیز کا ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے جو قرآن میں ہے اور جو ہمارے دین میں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس پیغام نے مسلمانوں کو بالکل ہی زیرو سے دنیا کے عروج تک پہنچا دیا تھا، اور اس سے کسی کو انکار نہیں، سب لوگ اس پہ یعنی مسلم غیر مسلم سب اس پہ متفق ہیں۔ مگر اب جو ماڈرن مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ماڈرن لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام آج ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اپنے زمانے کے لیے بہت بہترین تھا اور اس زمانے کی ساری ضروریات کے مطابق تھا، اس لیے اس نے یہ کمال اور یہ مارکہ دکھلایا جو کہ اس نے دکھلایا، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر آج اسلام میں وہ صفات نہیں۔ آج اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو پھر ہمیں مغرب سے سیکھنا پڑے گا، ہمیں ان سے ڈیموکریسی بھی سیکھنی پڑے گی، ہمیں گورننس بھی سیکھنا پڑے گا، ہمیں مینجمنٹ بھی سیکھنا پڑے گا، ہمیں بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس کر کے سب کچھ جو ہے وہ انہی کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم فقیر ہیں اور ان کے پاس سارے خزانے ہیں۔ تو آج ہم سائل بن کے ان کے دروازے پہ جائیں گے اور بھیک مانگیں گے تو پھر شاید ہماری ہاتھ میں کچھ آئے، کچھ ٹکڑے، یعنی کسی کو یہ تو تصور نہیں ہے کہ ان سے مانگ کے ہم ان سے آگے ہی بڑھ سکتے ہیں، یہ تو تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر شاید ہمارے لیے گزارے کے لائق کچھ ہو جائے۔ ایک بار میں ترکی میں تھا تو میں نے کہا کہ یہ ترکی والے اس زمانے میں بہت زیادہ کوشاں تھے کہ ہمیں یورپین یونین میں شامل کر لیا جائے، تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کا شامل کر لیں گے تو تمہاری حیثیت وہی ہوگی جو ٹھیلے والے کی ہوتی ہے تم لوگ کو۔ میں نے کہا کہ ٹھیلے والا بھی یورپ میں بہت کچھ کما لیتا ہے، یعنی یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے۔ تو بات یہی ہے کہ ہماری اس وقت جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ یورپ کے ٹھیلے والے بن جائیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے گزارے کے لائق۔ تو یہ وہ ویژن نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں دیا تھا۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کافر یہ کہے کہ اسلام جو ہے وہ آج کل کے زمانے کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے، مگر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہے، اور مسلمان کو بھی اپنے خدا پر بھروسہ نہیں ہے اور اپنے دین پر بھروسہ نہیں ہے، اور مسلمان آج سمجھتا ہے کہ دین ہمارا اکمل نہیں ہے، اس میں بہت سارے نقص ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی نہیں، کہ بینکوں کو کیسے چلانا ہے اور بزنس کو کیسے چلانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا نہیں، تو اس لیے ہمیں جا کے اس کو غیروں سے سیکھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو نامکمل رکھا۔ دوسری بات جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بعض چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ اس میں غلطی ہو گئی تھی کچھ، کیونکہ وہ جو انہوں نے سود کو بند کر دیا تو آج کل تو سود کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ یعنی اسلامی جذبہ نہیں رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو سود بالکل اچھی چیز ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اسلامی جذبہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ربا اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ اصل میں سود نہیں تھا، تو
یعنی دونوں طرح سے ہمارے یعنی ہمیں آج کل یعنی جو اصل چیز ہے وہ مغرب کی طریقہ اور تعلیم ہے، اور یہ تو ہے ہی ہے. اب اگر اس کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے تو پھر قرآن کی تعویل کر دی جائے، جہاں جہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے وہاں وہاں قرآن سے کہیں کہ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں تھا جو بظاہر سمجھا جا رہا ہے، اور اس میں مطلب کچھ اور تھا. بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیغام جس نے ہمیں زیرو سے ساری دنیا کی لیڈری دے دی تھی، آج وہ ہمارے لیے مفید نہیں. آج ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم خود کر رہے ہیں اپنی تعلیمات کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ. اور یعنی اس کی یعنی میں مثال دیتا ہوں، جیسے آج کل ہم لوگ اکنامکس میں راسٹاؤز تھیوری آف گروتھ پڑھاتے ہیں. تو یہ راسٹاؤز تھیوری آف گروتھ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ کیسے ہم ترقی کریں گے. تو یہ کیسے بنایا راسٹاؤ نے؟ راسٹاؤ نے انگلینڈ کی تاریخ کا تجزیہ کیا کہ 300 سال میں انگلینڈ جو ہے وہ بھی زیرو پہ تھا، چھوٹا سا ملک تھا، اس کی کوئی کسی بھی رخ میں اس کی کوئی قابل قدر حیثیت نہیں تھی. پھر 300 سال میں وہ ساری دنیا کا لیڈر بن گیا. تو یہ کیسے ہوا؟ اس نے اس کی پوری انالیسس کی ہے کہ پہلے یہ ہوا، پھر دوسرا یہ ہوا، پھر تیسرا یہ ہوا. تو اس نے اس کو 7 سٹیجز میں بانٹا ہے اور کہا کہ پہلے سٹیج میں یہ ہوگا، دوسرے پھر انہوں نے کہا یہ ہے مشعل راہ، سب لوگ اس پہ چلیں. تو اب ہم لوگ 7 سٹیجز آف ڈیولپمنٹ پڑھتے ہیں اور اس کی انالیسس کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے ان 7 سٹیجوں سے گزر کے 300 سال میں ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. اور اس کی یعنی اسٹڈی ہوتی ہے، باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، اس پہ غور کیا جاتا ہے. اور وہ جو 30 سالہ راستہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا گئے، اس کی کوئی اسٹڈی نہیں ہو رہی کہ اس میں بھی تو آخر کارنامہ ہوا ہے کہ دنیا کے اوپر ہمارا غلبہ ہو گیا. تو اس میں یہ کیسے ہوا، اس کے کون سے سٹیجز تھے، اس میں کیا کیا کام کیے گئے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بڑا کارنامہ کیا جو کہ تاریخ میں نمونہ ہے سب کے لیے. اس کا کوئی تجزیہ نہیں. یہ یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی نادانی اور غفلت نہیں دیکھی جا سکتی کہ ہم لوگ یعنی کہاں کہاں جا کے پھر رہے ہیں، اور ہم جبکہ ہمارے پاس خود ہی خزانہ ہے اور اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کا ہر چیز پہ نظر ہے مگر انسان پہ نظر نہیں ہے. تو ہیومن ریسورس، ان لوگوں نے مغربی تہذیب نے اپنا ہدف بنایا، مقصد بنایا پیسے کا جمع کرنا، ویلتھ کو پیسہ کہہ سکتے ہیں یا اس سے بھی بڑے معنی میں لے سکتے ہیں، مگر بہرحال تو ان کے نزدیک زندگی کا مقصد انسان کی یہ ہے کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ مزہ حاصل کیا جائے. مزہ حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو مزے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے. تو بزنس کا بھی یہی مقصد ہے کہ پیسہ بناؤ. ملٹن فریڈمن کا بہت مشہور قول ہے کہ the only business is to make profits. اور اس سے کوئی ہٹ کے ادھر ادھر ہوا، کسی نے رفاہ عامہ کا سوچا، کسی نے سوشل رسپانسبلٹی کا سوچا، تو یہ اس نے غلطی کی، کیونکہ ان سب چیزوں کو پروفٹس کے معنی نہیں ہونا چاہیے، پروفٹس کے راستے میں نہیں آنا چاہیے. پروفٹس کو باٹم لائن از ایوری تھنگ. اور کہا جاتا ہے کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ جنگ اور یہ محبت میں کوئی بھی معاشی رکاوٹ یعنی معاشرتی رکاوٹوں کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس زمانے میں یہ پرانے زمانے کا مقالہ ہے جبکہ بزنس آل امپورٹنٹ نہیں ہو گیا تھا، اور اس میں بھی ایک سوچ اور کی تبدیلی کا عنصر ہے کہ کسی زمانے میں یعنی مغربی تہذیب میں بھی یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں رہی ہے، بلکہ جب عیسائیت کا غلبہ تھا وہاں تو عیسائیت میں بھی پیسہ کمانے کو اور پیسہ جمع کرنے کو بری سمجھا جاتا ہے، اور کم پیسہ ہونا، فقر کو اچھی چیز سمجھا جاتا ہے. ان کے یہاں تو رہبانیت ہے، ہم سے بہت آگے ہیں اس معاملے میں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یعنی جو اصل چیز ہے وہ تو پاورٹی ہے، اور جو ان کے راہب تھے وہ پاورٹی واؤز لیتے تھے کہ ہم دنیا کا کوئی مال نہیں رکھیں گے، اور اسی کو ان کے یہاں عزت کی چیز سمجھا جاتا تھا.
اور اسی طرح سے بہت سی اور مگر اور بائبل میں ہے کہ ایک امیر آدمی کے لیے جنت پہنچنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا مشکل ہے، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں. تو ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں نے دولت کو اپنا مقصد حیات بنایا، مگر یہ ایک پوری پروسیس تھی جس کو گریٹ ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. اس کو کئی تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ کیسے ایسا ہوا کہ مغربی تہذیب نے اپنا پورا موقف یعنی 180 درجہ یعنی ایک طرف سے دوسری طرف اپنا قبلہ موڑ لیا. تو یہ پوری ایک پروسیس ہوئی اور انہوں نے اس کو اپنا مقصد بنا دیا کہ پیسہ کا حصول جو ہے وہ ہر چیز ہے، سب چیزوں پہ ڈومیننٹ ہے، اور اسی کے لیے اب ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے سبارڈینیٹ ہو گئی کہ ہر چیز کو استعمال کرنا ہے پیسہ بنانے کے لیے، حتیٰ کہ انسان بھی اسی کے تابع ہو گیا. یہ جو لفظ ہے ہیومن ریسورس، یہ لفظ بہت توہین کرتا ہے انسانوں کی کہ، اور ہم لوگ اکانومکس میں یہ پروڈکشن فنکشن بناتے ہیں کہ y = f of k l کے جو پروڈکٹ ہے جو پروڈیوس کیجیے اس کے لیے انپٹس ہمیں چاہیے جن کے ذریعے سے ہم پروڈکشن کریں گے. تو اس میں ایک انپٹ کیپٹل ہے اور ایک انپٹ انسان ہے. تو انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پیسہ بنانے کی مشین ہے، اور جتنا زیادہ وہ پیسہ بنا سکتا ہے اتنی ہی اس کی قیمت ہوگی، اتنی ہی اس کی وقت ہوگی. یہ ایک تصور ہے. جبکہ پہلے پیش کیا گیا یورپ میں تو سب لوگ اس پہ شاک ہوئے اور حیران ہوئے اور اس کی زور و شور سے تردید کی. یعنی ایک پوری بحث چلی جو یورپ میں کسی ان کے ماڈرن تھنکر نے اس کو بڑی جرت سے پیش کیا یہ خیال کہ انسان کی قیمت تو وہی ہے جو وہ جتنا وہ پیسہ بنا سکتا ہے، اور اس کی بڑی زور شور سے اس کا انکار ہوا، اس کی تردید ہوئی. مگر آہستہ آہستہ یہی بات غالب آ گئی، اور اب عام تصور یہ کہ انسان کی قیمت وہ ہے جو وہ پیسہ بنا سکتا ہے. چنانچہ اگر انسان جو ہے وہ غریب ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ انسان کے تصور سے اور اسلام کی قدروں سے بالکل ہی کوئی جوڑ نہیں کھاتا، اور یہ انسان کو بالکل ہی یعنی ناقص اور کمزور چیز سمجھتا ہے یہ تصور. اور آج یعنی ہماری جو تعلیم ہے اس کا یہی مقصد ہے، اس کا یہی محور ہے کہ کس طرح سے انسان کو پیسہ کمانے کے لائق بنایا جائے. اور ہماری تعلیم کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان کو جاب سکلز پروڈیوس کر دی جائیں. اگر جاب سکلز مل گئیں تب تو بہت اچھا ہے، اور نہیں تو تعلیم کا مقصد کہ اس کو یہ دنیا کیا ہے، اس کو زندہ رہنے کا طریقہ، انسان بننے کا طریقہ آ جائے. اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر کون سی صفات ہوتی ہیں، کون سی صفات اچھی ہیں، کون سی صفات بری ہیں. اس کا پورے آپ کے سلیبس میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بات اہل مغرب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان ہوتا کیا ہے. اور جو اصل اسلام کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے انسان کو انسان بننا سکھلا دیا. باقی ساری چیزیں اس کے نتیجے سے پیدا ہوئی. تو ہم نے جو اصلی چیز ہے وہ اس کو پورا ہی نظر انداز کر دیا. سر یہاں پہ میں ایک چیز فائنڈ آؤٹ کروں گی کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مغرب میں انسان کو انسان سمجھا ہی نہیں گیا ہے اس طرح سے، لیکن سر اگر ہم اس وقت پریکٹیکلی دیکھیں تو جیسے انگلینڈ ہے وہ سوشل مطلب ایک اسٹیٹ کا پورا کانسیپٹ جو اسلام میں دیا گیا تھا وہ وہاں پہ پریکٹیکلی. ہاں بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں جو میں اس بات کے بارے میں کہوں گا. ایک تو بات یہ ہے کہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں. تو جو بات کہی جا رہی ہے ہمیں جو بتلائی جا رہی ہے وہ الگ ہے، اور جو حقیقت ہے وہ اس سے بہت الگ ہے. جس کی ایک بہت سادہ سی میں مثال دیتا ہوں کہ جب امریکیوں نے عراق پہ حملہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کو خطرہ ہے اس آدمی سے جو بہت جنگلی ہے اور بہت ڈکٹیٹر ہے اور اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، اور عراقی قوم کو اس نے جبر و استبداد کیا ہوا ہے. ہم جا کے ان کو آزادی دلائیں گے اور یہ ویپنز کو ختم کریں گے اور ان کو عراقیوں کو ایک نیا آزادی کا تصور پیش کریں گے، اور ان کے لیے یہ ہمارا
اور جو آرمی گئی اس کو یہی بتلایا گیا تھا. آرمی خود اپنے آپ کو لبریٹرز سمجھ کے جا رہے تھے کہ ہم جا کے اس قوم کو لبریٹ کر دیں گے, مگر انہوں نے جو حرکات کی وہ سب کے سامنے, حتیٰ کہ جو سب سے بڑی ریٹ رہی امریکی فوجوں کے ہلاک ہونے کی, وہ سوئسائڈ کی وجہ سے ہوئی, خودکشی کی وجہ سے ابھی بھی. اور اس لیے انہوں نے خودکشی کی لکھا ہے انہوں نے کہ ہم نے ایسے ایسے مظالم کی, ایسے ایسے بربریت کی کہ میں اب اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا ہوں, اور میں یعنی بہت عرصہ پہلے میں مر چکا ہوں انسان کی حیثیت سے. تو یہ تو ایک, میں جب اپنے آپ کو گولی مار رہا ہوں, تو یہ تو اس ایک حقیقت کا اظہار ہے جو بہت پہلے سے وقت پذیر ہو چکی. تو سر پھر انسانیت کا کوئی نہ کوئی انکلکیٹ کانسیپٹ ہوا ہے, تو وہ ان کو ایک یہ ریئلائزیشن نہیں, انکلکیٹ نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تو پیدا ہی انسان ہوتا ہے, ہر انسان. جو انکلکیٹ کیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے اس کو. تو ہر انسان کے اندر اتنی انسانیت باقی رہتی ہے اس وقت کے باوجود کہ وہ احساس کر سکے کہ کیا حقیقت ہے. ہاں ہاں, طالبان کے لیے یعنی جو دیکھیں, آپ نے کبھی کسی طالبان سے ملاقات کی ہے؟ نہیں کی. ساری باتیں جو آپ نے سنی ہیں وہ اخبار میں سنی. اب یہ اخبار کون چھاپ رہا ہے اور اس میں کس قسم کی خبریں چھپ رہی ہیں, یہ آج کا اچھا. بہرحال بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے شروع اس بات کی اس طرح سے کیا تھا کہ دنیا کے جو سٹیج پہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں, جو سارے ذرائع ابلاغ ہیں, وہ غیروں کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے 100% باتیں جو انسان کے دماغ کے اندر ڈالی گئی ہیں وہ حقیقت کے خلاف ہیں. جس طرح سے میں نے ایک مثال دی کہ امریکہ کی جو پروپیگنڈا تھا کہ ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں, اسی طرح سے لیبیا کا معاملہ ہے کہ لیبیا جب معمر قذافی نے 1968 میں اس پہ قبضہ پایا تو وہ غریب ترین ملک تھا افریقہ کا. 2011 میں وہ افریقہ کا امیر ترین ملک تھا. اس میں ہر شخص کو فری تعلیم, فری ایجوکیشن اور بہت ساری معارات تھیں, اور وہاں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ سب سے ہائی تھا. اور جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے افریقہ میں سب سے اونچی تھی. اور یو این اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رپورٹس ہیں کہ وہاں یعنی بالکل یعنی فلاح اور اس کا دورہ تھا, سب لوگ خوش تھے اور اچھی زندگی گزار رہے تھے. پھر 2011 میں ایسی دردناک بمباری ہوئی جس میں سارے ملک کے سارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کام کیا ہے کہ لیبیا میں ڈیموکریسی آ جائے گی, اور یہ لیبیا کی عوام کی ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب وہ سب یعنی روٹیوں کو ترس رہے ہیں. تو یہ یعنی جو کہا جا رہا ہے اور جو آج بھی مشہور ہے, جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں امریکہ نے جا کے لیبین قوم کو ایک ڈکٹیٹر سے نجات دلا دی, اور یہ اخباروں میں ہے, اور لیبیا کی بڑی ترقی ہو گئی. حالانکہ حقیقت بالکل 180 ڈگریز اس کے اپوزٹ ہے. تو اس طرح سے یعنی بہت ساری باتیں ہیں جو مشہور ہیں جو کہ حقیقت سے بالکل خلاف ہے. تو بہرحال اس لیے اس بات کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جو مشہور باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہر اس بات سے ٹکراتی ہے جو آپ نے اخباروں میں پڑھی اور جو اسکولوں میں سیکھی اور جو بتلایا گیا کہ ایسا ہے اور ایسا ہے, اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یعنی میں خود امریکہ میں بہت سال رہا ہوں اور میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے. تو ایک یعنی حدیث میں ایک معاملہ ہے جو اس وقت کا بالکل بعین ہی ایگزیکٹ ڈسکرپشن ہے کہ ایک زمانے میں دجال آئے گا اور وہ ایک اس کی جنت ہوگی اور ایک اس کی جہنم ہوگی, اور جو اس کو مانے گا وہ اپنی جنت میں اس کو داخل کرے گا, اور جو اس سے انکار کرے گا وہ اپنی جہنم میں اس کو داخل کرے گا. مگر اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی. تو بالکل عین ہی یہی معاملہ ہے کہ دیکھنے میں جو دور کے ڈھول سہانے نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہاں ان نے واقعی ہر جہت میں انسانی ہو, چاہے ہمدردی کی ہو, چاہے اخلاق کی ہو, چاہے کردار کی ہو, سب چیزوں میں وہ بہت آگے ترقی کر گئے. اور حقیقت ایسی نہیں ہے, حقیقت اس کے کچھ خلاف ہے. اور مگر یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہ جنت ہے, ہر آدمی وہاں جانا چاہتا ہے, اور دیکھنے میں اسلام اور اسلام کے قواعد اور وہ دیکھنے میں بہت خراب اور برے اور
پرانے زمانے کے اور دقیانوسی نظر آتے ہیں، اور مگر اس کے اندر جو ایک حقیقت ہے وہ بہت میٹھی اور بہت دلاویز ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسلام نے سکھلایا انسان کو انسان بننا، وہ آج کہیں حاصل نہیں ہے. آج مسلمانوں میں بھی یہ علم اب باقی نہیں رہا ہے بڑے پیمانے پر، اور کافروں کے پاس تو کبھی بھی نہیں تھا کہ انسان انسان کیسے بنتا ہے. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے جا کے بمباری عام کی. ابھی بھی سیریا میں بھی یہی ہوا کہ ایک ملک اچھا خاصا چل رہا تھا، سب لوگ، اب لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کچھ نہیں، یعنی وہ ریفیوجیز بن کے کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کی کیا، یعنی ایک آدمی، یعنی ایک قوم جو کہ 40 ملین، یعنی عراق جو ہے اس کی وہ موسٹ ایڈوانسڈ اکانومی تھا، اس کے وہاں جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ویسا ہی تھا جیسا یورپ میں ہوتا ہے. اس کو آپ نے بمباری کر کے ختم کر دیا. وہاں کے لوگ، اب جو امیر لوگ تھے وہ جا کے گاربیج میں سے اپنے بچوں کے لیے کھانا لا رہے ہیں. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اس کو ہم، اور اس کو یعنی اس کو ایک اپنا کارنامہ بنا کے پیش کرنا اور ساری قوم کا اس پہ متفق ہونا کہ ٹھیک ہے یہ، تو یہ اس کو ہم انسان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واقعی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مطلب یعنی کہ یہ ہے کہ اگر وہ لبرل ہی کہتے گئے تھے، لیکن اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو انہوں نے وہاں پہ کوئی ریفارم سسٹم نہیں بنایا. تو یہ ڈیموکریسی، یہ جو بھی باتیں انہوں نے کی تھی اس کے اکارڈنگلی کوئی ایک بھی امپلیمنٹیشن. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو پھیلا کے چلے گئے ہیں، یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ کہنے کو جو کہتے ہیں وہ دوسری بات ہے، اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہی اصل ہے، اور اگر وہ واقعی وہ کرتے جو کہ انہوں نے کیا ہے تو پھر تو کوئی اور بات ہوتی. صدام کے دور میں کون سا عراق میں بہت اچھی حکومت چل رہی تھی، حکومت تو بہت خراب تھی، مگر کردوں کے خلاف جو مظالم تھے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ دیکھیں ایک ظالم آدمی تھا. بالکل صحیح ہے. اس میں مجھے اس کا جو گورننس اس نے جو ظلم کیا اس کا اثر 10,000 لوگوں پہ ہوگا، 20,000 لوگوں پہ ہوگا. ایک پوری قوم، ٹھیک ہے، کردوں کی پوری قوم میں کتنے لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں اس نے صرف ایک، مگر دیکھو چلو ٹھیک ہے، آپ جا کے اس سے آپ کو حق ملتا ہے کہ صدام کو مار دیں، مگر اس سے کیا آپ کو یہ حق ملتا ہے کہ اس کا ساری بجلی، سارا پانی، سارا اس کا انفراسٹرکچر سارا تباہ کر دیں؟ کیا یہ اس میں کوئی انصاف کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، صدام ظالم تھا، آپ صدام کو شوٹ کر دیں. یہ تو انہوں نے کیا، معمر قذافی کو شوٹ کر دیا انہوں نے، مگر سارے ملک کا انفراسٹرکچر، اس کے برج، اس کے ڈیم، اس کی روڈز، اس کے ہسپتال، یہ سارا تباہ کرنے کا کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. دوسرا سر ابھی اتنے لیبنان سے یہ سارا ایشو اٹھا تھا نا، جب ایک بچے نے وہ مطلب اس کی مدر بیمار تھی اور وہ ہاسپٹل کا، تو وہاں سے یہ سارا جو ان کی اصل میں ہم لوگ یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ چل رہے ہیں نا، کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہاں یعنی پاکستان میں بھی ہر جگہ، کوئی امریکہ میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. سر اکنامکس کو دیکھا جائے، کوئی ایسا ملک ہے ابھی تک جس نے پیور اسلامک قوانین کے مطابق انہوں نے اپنا جو سسٹم ہے وہ بنایا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو ایون سعودی عرب ہے، ایران ہے، یہ جو انٹرسٹ ہے وہ فارن بینک سے جو لے، یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایک عام تصور ہے مسلمانوں میں وہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز میں ان سے پیچھے ہیں. وہ جنت میں ہیں، ہم جہنم میں ہیں. اگر ہم ان کی تقلید کریں گے تو ہم بھی ترقی کر جائیں گے. میں امریکہ میں 20 سال رہا ہوں. میں اس لیے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئے کہ وہ جو باتیں وہ بتلا رہے ہیں، جو میں نے سیکھا MIT میں اور اسٹینفورڈ میں، وہ سارا کا سارا غلط تھا، حقیقت کے خلاف تھا. مجھے جو سکھلایا گیا وہ سارا گاربیج. بہرحال یہ سو ہو سکتا ہے. ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ یہاں صرف عزت مغرب کی جاتی ہے، تو وہ لوگ جو کہ سچ بتلا رہے ہیں آپ کو،
ان کی کوئی عزت نہیں، تو پھر ان لوگوں کی تو ہے جو کہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، تو اس لیے میں یہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ فرق، اس سے ان کی باتیں صحیح تو نہیں ہو جاتی ہیں نا. لیکن اس میں سر اچھا دیکھیں، ہاں اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ سب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو بھی جنہوں نے بھی یہ بغداد پہ اس سویلائزیشن پہ اٹیکس کیے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے لائبریریز پہ اٹیکس کیے. مسلمانوں کا علمی خزانہ سارا ان لائبریریز کے اندر تھا. کچھ وہ کتب وہاں سے وہ لے گئے جو آج بھی یورپ کی لائبریریز میں بند ہے اور آپ کو وہاں تک رسائی نہیں ہے. باقی انہوں نے بہت سارا علمی خزانہ جو ہے اس کا وہ ضائع کیا. ٹھیک ہے، ایک چیز اس ماڈرن دور میں بھی جب امریکی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے جبر و شدت سے اس قوم کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی لائبریریز پہ اٹیک کیے. بہرحال جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب لے کے آئے تھے، اور وہ انقلاب کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو انہوں نے انسان بننا سکھلایا تھا. آج یہ معلومات کہیں بھی نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے پاس ہے نہ انگریزوں کے پاس ہے. ہم انگریزوں سے جا کر سیکھیں تو ہم دنیا بنانا تو سیکھ سکتے ہیں، ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ پائٹ کا وائس چانسلر کیسے بنتے ہیں، اور ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ پیسہ کیسے بناتے ہیں اور کروڑ پتی کیسے بنتے ہیں. مگر ایک انسان بننا نہیں سیکھ سکتا ہے. مغرب میں جا کے اسٹینفورڈ میں پڑھ لے چاہے ہارورڈ میں پڑھ لے، انسان بننا نہیں سیکھ سکتا ہے. انسان بننے کی جو تعلیمات ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہے، اور وہ ویسی ہی ہے جو کہ 1400 سال پہلے تھی. اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی کہ آج ہم نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیا. انسان کو دل میں ہمدردی پیدا کرنے، انسان کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی جو قرآن میں آئی ہیں، جو حدیث میں آئی ہیں، اس کا طریقہ وہی ہے. اور اپنے اندر سے خود غرضی، لالچ، دولت پرستی، دنیا پرستی، اپنی یعنی لذت کے پیچھے بھاگنا، نفس کو اپنا خدا بنا لینا، یہ ساری جو برائیاں ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، اچھائیاں یہ بھی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہدینہ ہم نجدین، میں نے دونوں راستے دکھا دیے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قلیل من الآخرین کثیر من الاولین، کہ یہ جو لوگ جو ہدایت پہ چلنے میں بہت سارے ہیں پہلے زمانے میں، اور آخری زمانے میں بہت تھوڑے رہ جائیں گے. تو ساری دنیا اگر غلط راہ پہ چلے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے لیے وہی راستہ ہے نجات کا جو پہلے تھا. اس کے لیے کوئی یعنی یہ ضروری نہیں کہ ساری دنیا جس راستے پہ چلے اسی راستے پہ میں چلوں تب جا کے میں، بلکہ اگر ساری دنیا غلط راستے پہ چل رہی ہے تو ایک آدمی اگر صحیح راستے پہ چلے تو وہ بھی پھر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ پورے اس سلیبس میں، پورے ویسٹرن سلیبس میں کہیں پہ اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے آج کل. اور یہ بھی ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے. ہارورڈ کی پروفیسر ہے جولی روبن، اور اس نے یہ کہا ہے کہ 1920s میں جب آپ کالج کیٹلاگز اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کالج میں کردار سازی جو ہے وہ ایک اہم حصہ ہے کریکولم کا. اور ہارورڈ والے بھی کہتے ہیں اور باقی جو کالجز ہیں سب کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ انسان کے اندر لیڈرشپ کی صفات پیدا ہو جائیں، انسانیت کی صفات پیدا ہو جائیں، اپنی فیملی رسپانسبلٹیز، اپنی سوشل رسپانسبلٹیز، اپنی سیوک رسپانسبلٹیز، یہ سب چیزوں کو پہچانیں. مگر آہستہ آہستہ اس بات کو ہم نے ترک کر دیا. اور اس کے بہت سارے وجوہات ہوئی، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے علم کو اس بات تک محدود کر دیا کہ وہ سائنسی علم ہوگا، اور سائنسی علم صرف علم ہے، اور اس کے علاوہ جو علم ہے یعنی انسانوں کا علم، دل کا علم، ان سب کو انہوں نے خارج از بحث کر دیا کہ یہ اصل میں علم نہیں ہے. چنانچہ ان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کہا، تھاٹ لیڈرز، انٹلیکچوئل لیڈرز، کہ موریلٹی تو بس ایک ہوا ہے جو منہ سے نکلتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک جذبہ ہے انسانی دل کا جو اٹس لائک اے کرائی. ایک لیڈر ہے پازیٹیوسٹ تھاٹ کا، اے جی آئر، اس نے لکھا ہے کہ morality is like the cry of a person in pain, it has no meaning. اس کے کوئی وہ نہیں ہے.
تو جب انہوں نے اس کو خارج از بحث کر دیا تو کالج کے کریکولم سے یہ عنصر کہ کردار سازی بھی کی جائے گی یہ نکل گیا، اور آج کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملے گا. تو آج ہم بچوں کو وہاں مغربی تعلیم دے کر ان کو یہ تو سکھلا دے سکتے ہیں کہ ایٹم بم کیسے بناتے ہیں، مگر یہ کہ ایٹم بم گرانا بری بات ہے اس کا کہیں تذکرہ نہیں آتا. اور یہ کہ لوگ مریں گے، اور یہ انسان کے دل میں اگر بنیادی انسانیت قائم ہے تو اس کو یہ احساس ہوگا، اس کو دکھ ہوگا کہ لوگ مر رہے ہیں. جب ایٹم بم کے جو موجد ہے اس کو کانگریس میں بلایا گیا کانگریشنل ٹیسٹیمنی کے لیے کہ اب ہم لوگ بم گرانے جا رہے ہیں ہیروشیما پہ، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے بارے میں کچھ بریفنگ دو. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ایسا ایک دھماکہ ہوگا ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا، ایک دھواں نکلے گا اس سے، اور اس کے بعد ایسے ایسے رنگ نظر آئیں گے جو کہ کبھی نہیں نظر آئے تھے. لوگ اچھا اور کیا اثر ہوگا؟ ہاں وہ یعنی لوگوں پہ کیا اثر ہوگا؟ او ہاں ہر آدمی جو 50 میل کے ریڈیس میں سب مر جائیں گے. اب یعنی اس کو جو ہے وہ آتش بازی کا جو منظر ہے وہ یہ پیش کر رہا ہے، یہ یعنی اس کے دل کی کیفیت بتلاتا ہے. اور اسی طرح سے میکنامارا جو کہ ییل میں گریجویٹ ہے، اس کو بزنس اسکول کے مینجمنٹ، رزلٹ بیسڈ مینجمنٹ اس کو سکھلایا گیا، تو اس نے اس کو اپلائی کیا جا کے ویتنام میں. جنرلز نے اس کو مشورہ دیا کہ یہاں کے حالات ہیں ایسے ہیں، یہاں کے انسان ایسے ہیں. اس نے کہا یہ سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تعداد میں گوریلاز ہیں. اس نے اس کا یعنی پورا کیلکولیشن کیا، وہ سارا رزلٹ بیسڈ آدمی تھا تو کوانٹیٹیو اس نے کیلکولیشنز کی. اس نے کہا کہ دیکھو اس وقت جو ہے وہ 20,000 گوریلاز ہیں، ہم لوگ ہر روز جو ہے وہ 3 گوریلا کو مار رہے ہیں، تو یہ تو اس سے تو کام نہیں بنے گا، اس سے تو ہمیں کئی سال لگ جائیں گے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ہر روز 100 گوریلا کو ماریں گے تو 2 سال میں یہ وار ختم ہو جائے گی. تو اب 100 گوریلا کو مارنے کے لیے دیکھیں ہم اتنے سولجرز اور اتنے گنز اور اتنے لگتے ہیں، تو اس سے ہم اتنے لوگ مارتے ہیں. تو اب اس کو اگر ہم اتنے تعداد میں بڑھا دیں گے تو 100 گوریلا روز مارنے لگیں گے. تو اس نے جو ہے وہ بالکل کیلکولیشنز کر کے وہ اپنے وار پلان کی، مگر اس سے وہ کام نہیں بنا، کیونکہ جو ہوا وہ انسانوں کی یعنی انہوں نے ایسے ہی بے دردی سے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اپنے سامنے، لوگوں کو مارنا شروع کیا، قتل عام شروع کیا، اور ایسا یعنی وہاں ہر کسی کو انوسینٹ ہو جائے یعنی سویلین ہو سب کو مارنا شروع کیا. تو اس سے عوام کے دل میں ایک ایسی زبردست نفرت پیدا ہوئی کہ ہر آدمی سولجر بن گیا ان کے خلاف. تو اب وہ جو کیلکولیشن ہونے کے سارے کیلکولیشن معطل ہو گئے ان کے. تو اس نے آخر میں اپنی زندگی میں، ابھی وہ مرا ہے ریسنٹلی، تو اس نے تھوڑا بہت اپنی افسوس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا یہ اچھا نہیں تھا اور بہت سارے لوگ قتل ہوئے. تو اس کے یعنی کانشیس بیدار ہوا. مگر بات یہ ہے کہ جو تعلیم ہے اس نے انسانوں کو عدد شمار بنا دیا. اس کو یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا بھی پوری انسانیت کو قتل کرتے. ایک انسان کی موت بھی بہت بڑا المیہ ہے اور اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں وہ نہ ہمارے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برتری کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں ہیں اور ہمارے اسلاف نے ان کو حاصل کیا تھا. مگر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جہاں جاتا رہا. بہت بڑا ایک خزانہ تھا جو ہمارے پاس تھا، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام پر تھے. اب وہ خزانہ ہم نے کھو دیا اور ہمیں یہ بھی بھول گئے کہ وہ خزانہ کیا تھا. چنانچہ اب ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں سے جہاں سے ہمیں مل ہی نہیں سکتا. چاہے ہم سب سے بہترین رزلٹ بیسڈ مینیجر ہو جائیں، انسان بننا نہیں سیکھ سکتے. ایک ڈاکٹر ابھی ریسنٹلی شفا میں اس نے لیکچر دیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے امریکہ جا کے دلوں کو بدلنا سیکھ لیا. یعنی ایک آدمی دل کاٹ کے اس کے اندر دوسرا دل جوڑنا، یہ میں نے سیکھ لیا. مگر دل کے اندر جو برے احساسات ہوتے ہیں کہ جیلسی ہے اور حسد ہے اور کینہ ہے اور جو ان کو نکالنا، اس کو صاف کرنا اور اس کے اندر
جو اچھے احساسات ہیں، انسانی ہمدردی ہے، محبت ہے، ایمان ہے، بہت سارے چیزیں ہیں جو دل میں، جو دل کے تطہیر کرتی ہیں، اور جس کا یعنی جو اسلام کا اصل چیز ہے وہ تزکیہ ہے، یعنی اپنے آپ کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا. یہ اسلام کی اصل تعلیم ہے. اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ویسٹ میں، اور مسلمانوں کے پاس بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس اس کا طریقہ تو موجود ہے کتابوں میں، مگر کتابوں میں ہی ہے. اس لیے اور حدیث میں آیا ہے کہ اسلام اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو آج جو میری بحث کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ 5 منٹ ہے کہ عام طور پہ یہی سمجھ جایا جا رہا ہے کہ اسلام کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی، اور مسلمان بھی یہی سمجھ رہا ہے اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے کوئی چارہ نہیں. تو یہ تصور بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں، جو سنسیئر اور مخلص مسلمان ہیں، وہ بھی ایک غلط فہمی پہ چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے جس کی اس غلط فہمی کی بنیاد پہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنی اسلام آباد میں اور ملیشیا میں، کہ مغرب کے پاس ایک علم ہے اور ہمارے پاس ایک علم ہے، اور دونوں کو جوڑ دیں گے تو ایک بہت اچھی چیز بن جائے گی. مگر اس میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اس لیے ان دونوں کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے. اب جو مغربی MBA کی تعلیم ہے اس میں جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ، باٹم لائن از ایوری تھنگ. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے خدمت. اب پرافٹس جو ہیں وہ خدمت کی غرض سے کی جاتی ہیں، یعنی اصل مقصد خدمت ہے، مگر مثلا ہم روٹی پکا رہے ہیں تو ہم اس جذبے سے نہیں پکا رہے کہ ہم روٹی دے کے پیسہ کمائیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ روٹی کھائے، تو ہم اس ضرورت کو پوری کرنے جا رہے ہیں، تو ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ہاں تو اب مفت بانٹنا شروع کریں. تو اگر ہم مفت بانٹیں گے تو 1 دن بانٹ لیں گے، 2 دن بانٹ لیں گے، پھر ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ خدمت زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتی. تو اس لیے ہم ایک مناسب اس کے لیے رقم قیمت لے لیں تاکہ اس خدمت کو ہم جاری رکھ سکیں. تو اس میں جو پرافٹ ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ فی نفسی، بلکہ وہ ایک ذریعہ ہے خدمت کو جاری رکھنے کا. تو یہ تصور ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے فرام ایوری تھنگ وچ از ٹاٹ ان دی MBA، کہ ہمارا مقصد ہی خدمت ہے، اور جو پرافٹس ہیں وہ ہم ذریعہ ہے اس خدمت کو پرولونگ کرنے کا. تو یہ ایک بیسک آئیڈیا ہے. اب اس آئیڈیا، اس نظریے کو اس دوسرے نظریے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، ان دونوں کو مکس کر کے کوئی اچھی چیز نہیں بنائی جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں تجارت کا طریقہ مکمل ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آج کسی کو سکھلائی نہیں جاتی ہیں، اور اگر وہ ہم سیکھ لیں تو آج بھی ہماری تجارت ویسے ہی چمک سکتی تھی جیسے مسلمانوں نے تجارت کے ذریعے سے دین پھیلایا. انڈونیشیا میں مسلمان نے حکومت نہیں کی، بلکہ وہاں کچھ تاجر گئے، ان کے طریقے تجارت کو دیکھ کر وہاں کی قوم مسلمان ہو گئی کہ ان کا کردار اتنا اچھا ہے. تو آج مسلمان جو مغرب میں انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، اس کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ ان کے پوپس اور جو ان کے پادری جو ہیں وہ ان کے اندر بہت برائیاں عام ہو گئی، تو عوام کا دل میں دین سے متنفر ہو گیا. آج بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دین کو اس کے نمائندوں سے جج کر کے کہتے ہیں کہ دین ہی بیکار ہے، حالانکہ جو ٹیچنگ ہے، یعنی ایک کورس ہے، ہم نے ڈاکٹر کو پڑھایا، میڈیسن پڑھائی. اب ایک ڈاکٹر نے جا کے کسی پیشنٹ کو مار دیا، بہت وہ کلاس میں ہیڈ بینچر تھا، بیک بینچر تھا، اور اس نے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت خراب ہوں اور بہت برے کام کریں، تو ہم کہیں گے یہ میڈیسن کی تعلیم ہی بالکل غلط ہے. تو یہ ایک غلطی ہوگی. تو ہمیں تعلیمات کو دیکھنا ہے، اور اس کے جو نمونے نظر آ رہے ہیں وہ آج ہر کوئی بہت ناقص ہے. اس کا میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ وہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک بہت قیمتی خزانہ ہے، اس کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے جو کروڑوں روپے کی ہے، مگر اس کا حلیہ خراب ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا قمیض پھٹی ہوئی ہے، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے. تو لوگ کہیں گے کہ یہ اصلی ہیرا نہیں ہو سکتا، یہ جعلی ہے، کیونکہ ایسا آدمی کیسے ایسا ہیرا بن سکتا ہے. تو آج مسلمان اور اسلام کا یہی حال ہے کہ مسلمان نے ایسے حرکات کی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو اسلام ہی میں شک پیدا ہو گیا ہے. اس میں غیروں کا کیا کہنا، مسلمانوں ہی کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسلام میں شک ہے، کیونکہ وہ جو
امت میں جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کی کوئی میچ نہیں ہے اسلام کی تعلیمات سے. تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں کوئی فائدہ ہوتا تو ہمیں نظر آتا ہے اس کے اثرات. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. آج بھی وہی چشمہ بقا تھا جسے سب سراب سمجھے. تو آج بھی راستہ ہمارے لیے ترقی کا وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، مگر اس وقت جو ہے وہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں.